کرتے ہیں کہ ناظرین ایک دفعہ موضوع کی طرف آ جاتے ہیں. حافظ صاحب آپ کو شامل گفتگو کر لیں. حافظ صاحب سب سے پہلے بتا دیں کہ قرض لینے اور دینے کے کیا شرائط و ضوابط دین نے ہمیں بتائے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو قرآن مجید فرقان حمید کا میں آپ کو حوالہ دوں گا کہ جس میں مفہوم اس کا میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قرض دو وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، کوانٹٹی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کو لکھنا ضروری ہے. آج کے ہمارے دور میں ہم اس چیز سے بہت دور ہیں کہ یار بھروسہ ہے، دوست ہے، بھائی مائنڈ نہ کر جائے. تو قرآن مجید نے سب سے پہلے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ جو بھی لین دین کریں اس کو ریٹن فارم میں لے کر آئیں. اس کا وقت متعین ہونا چاہیے کہ کتنی دیر کے بعد میں آپ کو واپس کروں گا. اس کی املا کرنے والا، املا سے مراد یہ ہے کہ جو اس کو لکھنے والا کوئی شخص ہو، اور لکھنے والا اگر اس کو یہ کہا جائے کہ آپ نے لکھنا ہے. یہ بات اس کے پیچھے پس منظر یہ ہے، اس کا پس منظر یہ کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور تھا تو وہاں پر بہت سارے لوگ جو تھے وہ زیادہ پڑھے لکھے اس طرح نہیں تھے، تو کم لوگ ہوتے تھے. تو اس لیے کہا گیا کہ جو املا کرے، جو لکھنے والا ہو، وہ انکار نہ کرے. اگر اس کو یہ بلایا جائے کہ آپ آئیے اور آپ یہ لکھ لیجئے کہ اس کا قرض کتنا ہے اور اس کے جو بھی شرائط طے پائی ہیں، تو وہ اس کو لکھنے سے انکار نہ کرے. ایٹ دا سیم ٹائم جب بھی آپ اس پورے معاملے میں لکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ساتھ آپ نے یہ بھی لکھنا ہے کہ اس کے گواہان کون ہوں گے. گواہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، 2 مرد ہوں گے، اور اگر ایک مرد ہے تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں گی. اور اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ آپ اس کے لیے اس کی گواہی دیں تو وہ اس سے انکار نہ کریں. یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے واضح احکامات میں سے موجود ہے کہ آپ نے قرض لینے والا، قرض دینے والا، اس کے لکھنے والا اور اس کے گواہان بھی انکار نہ کریں. اور اس کے اندر جو وقت طے پایا ہے اس کے بعد کا اگر وہ وقت کو دینا چاہے تو جو لکھنے والا ہوگا نا، اگر تو کوئی ایسا شخص ہے کہ جو تھرڈ پارٹی ہے یا کوئی تیسرا شخص لکھ رہا ہے تو وہ والی تحریر لکھے گا کہ جس کو قرض مل رہا ہے جو وہ بولے گا، جو قرض دے رہا ہے وہ نہیں. مثال کے طور پر اگر میں آپ کو قرض دے رہا ہوں تو جو میں لکھواؤں گا وہ نہیں ہوگا، جو اس نے وصول پایا ہے وہ لکھے گا. اور جتنی اماؤنٹ لکھی جائے گی اتنی ہی اماؤنٹ کی واپسی کا لکھا جائے گا، کیونکہ اگر اس میں سے 1 رتی یا 1 ٹکا یا 1 روپیہ بھی زیادہ ہوگا تو وہ سود کے زمرے میں آ گیا. اچھا، جو لون حافظ صاحب بینک سے آتا ہے اس میں سم ٹائمز انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے کہ آپ نے لیا تو ایک اماؤنٹ ہے، لیکن جب آپ ریٹرن کریں تو کچھ پرسنٹ زیادہ اضافی اماؤنٹ ہوتی ہے، اس کا کیا؟ یہ سراسر سود ہے جی، سراسر سود ہے. اور سود اللہ پاک اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے قرآن مجید میں. اچھا، یہ تو ہم بات کریں کہ پیسوں کی کوانٹٹی کی. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مفہوم سے ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ کس حد تک نازک معاملہ ہے جس کو ہم لوگ بالکل کیجول لیتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے تو اس سے ہدیہ قبول نہ کرو. اور اگر وہ سواری پر ہے اور وہ تمہیں آفر کر رہا ہے بالفرض کہ آپ میری سواری میں ساتھ شریک ہو جائے تو اس کی سواری پر نہ بیٹھو، حتیٰ کہ اگر کسی قسم کا فائدہ نہیں. ہاں، اگر تو قرض دینے سے پہلے آپ کا اس کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ مثال کے طور پر اگر ہم آج کے دور پر اس کو لے کر چلیں تو گاڑی ہے، میں نے کسی شخص کو قرض دیا اور اس کے بعد وہ گاڑی پر جاتے اس نے مجھے کہا جی آئیں میں آپ کو لفٹ دے دیتا ہوں، تو اگر تو میں پہلے بھی اس سے کوئی لفٹ لیتا رہا ہوں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر قرض دینے کے بعد پہلا موقع ہے تو مجھے اس سے سواری کے اوپر کیونکہ میں نے اس سے نفع لے لیا. اس کی ایک مثال یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ کہا کہ میں نے ایک شخص کو قرض دیا اور اس کے اوپر شرط میں یہ لکھ دیا ہے کہ اس کو بہتر کر کے واپس کر دینا، بہتر کر کے واپس کر دینا. وہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ سود یا ربا ہوگا یا کتنی اماؤنٹ واپس، بہتر کر کے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ سراسر سود ہے. انہوں نے کہا جی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر 3 قسمیں ہوتی ہیں قرض کی. ایک قرض حسنہ ہے، ایک اچھا قرض ہے جس میں آپ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی خوشنودی کی خاطر کسی کو قرض دے دیں کہ اس وقت مشکل میں ہے، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، اس کی مشکل حل ہو جائے. یعنی اس شخص نے تقاضا نہیں کیا، اس کے تقاضا کرنے سے پہلے آپ نے اس کی مدد کرنی. قرض حسنہ کی مزید ڈیفینیشن پہ بھی ہم آگے چلیں گے. اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے قرض دیا، دوسرا ہے بندے کی خوشنودی کے لیے. مجھے معلوم نہیں کہ اس کو پریشانی کیا ہے، لیکن چونکہ وہ اس نے تقاضا کیا ہے تو میں اس نیت کے ساتھ کہ میرے بھائی کا مسئلہ حل ہو جائے، میں نے بندے کی خوشنودی کے لیے جس کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے. اور تیسرا ہے کہ طیب دے کر خبیث واپس لے لیا. یہ ہے حرام اور سود، کہ جہاں پر میرا تقاضا یہ ہے کہ نہیں اگر تم نے مجھ سے 10 روپے لی ہیں تو 12 روپے واپس کرو گے، تو میں نے طیب اپنی حلال کی کمائی اس کو دی اور خباثت اس کے بارے میں واپس لے لی. تو پھر انہوں نے پوچھا جناب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا سب سے پہلے اس تحریر کو پھاڑ ڈالو اور اس کے بعد جتنے پیسے اس کو تم نے دیے وہ تمہیں اگر واپس کرے تو شکر سے واپس لے لو،
اپنی خوشی سے تمہیں اگر لیٹ ہو گیا ہے، مہر زیادہ ہو گئی ہے، اور اگر وہ کچھ زیادہ دینا چاہے خوشی سے تحفے کے طور پر تمہیں دے تو ٹھیک، تقاضے کی صورت میں نہیں ہوگا۔ اچھا حافظ صاحب، اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے، ابھی میں حدیث بھی جو بات کر رہے تھے ہم، صحیح مسلم کی جو حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سود کھانے والا، دینے والا، لکھنے والا اور اس کی گواہ سب برابر کے مجرم ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ کچھ آرگنائزیشنز میں یہ ہے کہ ایک شخص اپنی جاب صرف کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف ایگریمنٹ لکھ رہا ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ اماؤنٹ جو جا رہی ہے وہ سود والی جا رہی ہے، تو کیا وہ لکھنے والا، وہ ایگریمنٹ سائن کرنے والا، کیا وہ بھی اس زمرے میں آ جاتا ہے پھر؟ یقیناً آ جاتا ہے۔ دیکھیے ہمیں اس میں نہ کوئی بہانے تلاش نہیں کرنے، دین بہت واضح ہے، دین بہت واضح ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ دین میں اصل میں کوشش یہ کرتے ہیں وہ چیزیں نکالنے کی کہ جہاں پر ہمیں تھوڑی سی ریلیکسیشن مل جائے۔ میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں دیکھنے والوں کے لیے کہ الحمدللہ دین حنیف، دین فطرت، دین اسلام بہت آسان ہے۔ فرق صرف اتنا ہے جو ہمیں سمجھنے میں جو دشواری آ رہی نا کہ ہمارے ملک میں اسلامی نظام نہیں ہے، ورنہ اگر آپ اسلامی نظام سے چلتے ہیں تو قرض حسنہ ہے۔ اب قرض حسنہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں دو قسم کے قرض ہیں۔ ایک قرض حسنہ وہ ہے کہ جو میں نے اللہ کی رضا کی خاطر دیا کسی انسان کو، اور میں نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں 1 لاکھ روپے دیا، تم 2 سال کے اندر مجھے 1 لاکھ روپے واپس کر دینا، اس میں میری نیت کچھ ایکسٹرا بینیفٹ کمانے کی نہیں تھی۔ دوسرا قرض حسنہ ہے جو بہترین ہے، وہ اللہ پاک جب خود کہتا ہے قرآن پاک میں، اس کا مفہوم یہ کہ تم مجھے قرض دے دو۔ جی، اس سے بہتر کیا قرض ہوگا جب اللہ کی گفتگو یہ ہے کہ تم قرض مجھے دے دو اور میرے سے واپس لے لینا۔ پہلا آپ نے قرض حسنہ جو انسان کو دیا، آپ کو اتنے ہی پیسے واپس مل گئے۔ دوسرا قرض جو آپ نے اللہ پاک کو دیا تو 700 گنا اور اس سے زیادہ لامتناہی، جتنا اللہ پاک خود چاہے اتنا آپ کو عطا کر دے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے قرض حسنہ کو اسے ہم بالکل مطلب کمپیریزن میں لے کے چلیں گے، جو بینکنگ نظام ہے ہمارا وہ سراسر سود کے اوپر مبنی ہے۔ اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جان لیتے ہیں کہ ہمارے دین نے کیا فرائض، شرائط اور ضوابط لاگو کر رکھے ہیں کہ قرض لینے دینے کے کیا مسائل ہیں، اور پھر لین دین کے تقاضے بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ حافظ صاحب یہ بتا دیجئے کہ آغاز میں بھی بات کر رہی تھی کہ کچھ لوگ عادتاً قرض مانگ رہے ہوتے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی خاص جامع ٹھوس وجوہات نہیں، لیکن پھر بھی صرف تفریح کی غرض سے مانگ لیا، کسی بھی چھوٹے سے کام کے لیے قرض مانگ لیا، تو ان لوگوں کے لیے دین نے کیا کہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وہ شخص جس نے ارادہ یہ کیا کہ مجھے قرض چاہیے اور میں اس کو وقت پہ مقررہ پر واپس کروں گا، تو اللہ اس کا قرض واپس کر دے گا۔ کس طرح کر دے گا؟ وہ اس کو توفیق بھی دے دے گا، اور جس نے اس سے قرض لیا ہے تو اس کو توفیق بھی مل جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک اس کے لیے یہ آسانی بھی پیدا کر دے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائے، یعنی جو قرض خواہ ہے وہ راضی ہو جائے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ شخص جس کے ذہن میں یہ فطور موجود ہو کہ میں قرض لوں گا لیکن میں نے واپس نہیں کرنا، تو اللہ اس کا قرض واپس نہیں کرے گا، یعنی اس کو وہ توفیق بھی نہیں ملے گی اور اس کا قرض خواہ اس سے راضی بھی نہیں ہوگا۔ اب اس کی مثال اس طرح سمجھیے کہ حضرت عبداللہ بن ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے قرض لیا، سرکار نے قرض لیا ان سے، وقت مقررہ پر جب واپس کیا تو ساتھ شکریہ بھی ادا کیا، دعا بھی دی، رحمت کی، اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ اس کا حق ہے کہ اس کو شکریہ بھی کیا جائے اور وقت پر قرض واپس بھی کیا جائے۔ دیکھیے آپ نے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا، ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام ہو چکا ہے آج کے دور میں۔ جس طرح آپ نے لفظ استعمال کیا تفریح کا، کہ لوگوں نے اپنے ٹرپس پہ جانا ہے، لوگوں نے اپنے کوئی ذاتی تفریح کرنی ہے، کوئی شاپنگ کرنی ہے، اس کے لیے قرض لے لیتے ہیں، لیکن بیک آف دا مائنڈ یہ موجود ہوتا ہے کہ اس کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مختلف جگہوں پر انہوں نے یہ قرض دیا ہی ہوتا ہے۔ تو بہرکیف ایسے لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ دین نے ایسے لوگوں کی مذمت بھی کی ہے، اور یہی وجہ کہ آپ معاشرتی پہلو بھی دیکھیے نا کہ اگر آپ ایک شخص سے قرض لے کر اس کو واپس نہیں کرتے تو اگلی بار ہم اس سے وہ قرض لینے کی نہ تو اس پوزیشن میں ہوتے ہیں، نہ اخلاقی جرت ہماری ہوتی ہے اس سے پوچھنے کے لیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ہیبیچول ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اپنا امیج، اللہ پاک کا بڑا خوبصورت نظام ہے جی، اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں آپ کی توقیر بھی ڈالتا ہے، کیونکہ یہ نیت سے ڈائریکٹ لنک کرتا ہے نا، اور اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں یہ شکوک و شبہات بھی آپ کے لیے پیدا کر دیتا ہے کہ اس شخص کو نہیں دینا، اور وہ آپ کی ذات کا جو امیج ہے وہ ٹریول کرتا ہے۔ کوئی بھی ہم مدد کسی کی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہم سے کروا رہی ہوتی ہے، توفیق ہم صرف ایک اس کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں، لیکن کروانے والی ذات وہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حافظ صاحب آپ کو بھی اسی پوائنٹ پہ شامل گفتگو کریں کہ قرض جو لوگ نہیں ادا کرتے جان بوجھ کر، انہیں پتہ ہے کہ ایک وقت متعین کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ نہیں ادا کرتے ہیں، ان کے لیے کیا سزا کا حکم دیا گیا ہے؟ اور پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ کسی کو پتہ ہے ایک شخص کو کہ سامنے والا شخص کسی مجبوری کے تحت وہ اپنا قرض ادا نہیں کر پاتا ہے، تو وہ اللہ کی رضا کے لیے قرض اس کا معاف کر دیتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے کیا بتایا گیا؟ جو پہلا رشتہ ہے نا
اس میں یہ ہے کہ جس طرح بھی مفتی صاحب نے فرمایا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آیا تو آپ نے جب جنازہ کا پوچھا کہ اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں، تو ان کو عرض کیا گیا کہ کوئی قرض نہیں، تو آپ نے جنازہ پڑھایا۔ دوسرا جنازہ آیا، سوال پوچھا کہ قرض تو نہیں، فرمایا قرض ہے لیکن ساتھ مال بھی پیچھے اتنا چھوڑ کر گیا کہ قرض ادا کر دیا جائے، تو جنازہ پڑھایا گیا۔ تیسرا موقع ایسا تھا کہ جہاں پر پوچھا گیا کہ قرض تو نہیں، تو ان کو عرض کیا گیا کہ قرض موجود ہے لیکن اتنا مال بھی نہیں کہ قرض ادا کیا جائے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ پھر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا قرض میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، آپ جنازہ پڑھا دیجیے، تو سرکار نے جنازہ پڑھایا۔ ایک اور روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جہاں پر ایک جگہ پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اس کا ذمہ لیا قرض کا، تو پھر جنازہ پڑھایا گیا۔ یعنی یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرض کو لوگوں نے یہ سمجھا رکھا ہے کہ اس کو واپس نہیں کرنا، حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیے کہ شہید کے تمام تر گناہ معاف ہے، کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ اچھا، قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے روح جو ہے وہ اس طرح حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ نفس کا جو انسان کا نفس ہے نا، یہ بھی معلق رہتا ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ دوسری طرف آ جائیے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 کے اندر ارشاد فرماتا ہے اللہ پاک، اس کا مفہوم ہے کہ جو مقروض ہے اس کو اگر اس کو تنگ دست ہے تو اس کو وسعت آنے تک یا تو مہلت دے دو یا صدقہ کر دو، یعنی اس کو معاف کر دو، اور یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم یہ جانتے ہو۔ صحیح مسلم کی 2 روایات ہیں جس کے اندر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کو یہ جانتے ہوئے کہ وہ قرض نہیں واپس کر پا رہا تو اس کو اگر معاف کر دے تو اللہ پاک عرش کا سایہ اس کے اوپر کرے گا، اللہ اپنے سائے میں اس کو لے لیتا ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ پاک اس کے لیے بہت سارے انعامات لے کر آتا ہے۔ میں اس کو مفہوم بیان کر رہا ہوں، یعنی قرض معاف کر دینا اللہ پاک کی رضا کی خاطر، یہ جانتے ہوئے کہ کسی کو بندہ ماڑا ہے آج کے دور میں، وہ نہیں واپس کر پائے گا اور وہ آپ کو واپس کرنا بھی چاہتا ہے صرف اللہ کی رضا کی خاطر، کہ اللہ پاک یہ تیرا بندہ اس وقت ایسا ہے کہ جو نہیں واپس کر سکتا، میں استطاعت رکھتا ہوں تو میں اس کا قرض ادا کروں۔ اچھا حافظ صاحب، ایک پوائنٹ اس میں یہ بھی ہے، فار ایگزامپل کسی شخص پہ قرض ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی ذاتی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ وہ دے سکتا تھا، لیکن جو پیچھے اس کے اہل و عیال رہ جاتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل بیوی ہے، بیٹے ہیں، بھائی بہن بھائی ہیں، ان پر کیا یہ فرض ہے یا اس میں چھوٹ دی گئی ہے؟ دیکھیے اس کے اندر جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے نا تو نارملی مرد حضرات چونکہ جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ اعلان بھی کیا جاتا ہے اکثر اوقات کہ اگر کسی کا لین دین ہے تو بتا دے۔ اس میں افضل تو یہی ہے کہ وہ لوگ جو دل میں اگر کسی کا قرض ہے وہ معاف کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ معاف کر دیا کرتے ہیں اور کر دینا چاہیے۔ لیکن یہاں دیکھیے جو بندہ انتقال کر گیا ہے نا، تو جو اس کو جانتا ہے جس نے قرض دیا اس کی فیملی کو جانتا ہے، وہ یہ جانتے ہوں گے کہ آیا یہ واپس کر سکتے ہیں نہیں، کچھ لوگ تقاضا کر بھی دیتے ہیں اور گھر والوں کو واپس کرنا بھی پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس میں مفتی صاحب کی بھی رہنمائی ضرور لینا چاہوں گا کہ آیا یہ ان پہ فرض ہے کہ انہوں نے واپس کرنا ہے، کیونکہ بہت جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر والوں کو معلوم نہیں ہوتا قرض لیا، کیونکہ یہ بھی معلوم پڑنا چیک کرنا پڑے گا نا کہ آیا لیا ہے یا کسی نے ویسے ہی کہہ دیا کہ میں نے ان سے پیسے لینے تھے۔ ایسے بھی واقعات ہمارے اس معاشرے کے اندر ہوتے ہیں کہ قرض لینا نہیں ہوتا لیکن یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی میں نے ان سے پیسے لینے تھے صرف پیسے بٹورنے کے لیے، جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جہاں پر لوگ صرف ہیبیچول ہو کر یا پیسہ کمانے کے لوگ کے پاس بہت سارے ذریعے موجود ہیں۔ یعنی اگر جو پیچھے لوگ رہ گئے ہیں ان پہ کوئی فرض نہیں، اگر وہ نہیں ادا کرنا چاہتے تو ان پہ کوئی زور نہیں دیا گیا، زور نہیں دیا جا سکتا، زور نہیں دیا جا سکتا، وہ اپنی مرضی ہے کہ وہ ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ حافظ صاحب، دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کمانے کے بہت سارے ذریعے بن چکے ہیں، ان میں سے ایک کام ہے کہ کمیشن بیس جابز ہوتی ہیں۔ اس میں ہوتا ہے کیونکہ لین دین کے تقاضے بھی، اس پہ بھی ذرا ایلیبوریشن ہو جائے تو اچھا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جو قیمت طے کی جاتی ہے وہ انہیں دی نہیں جاتی، یا تو وقت پہ نہیں دی جاتی یا تو دی ہی نہیں جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی پکڑ ہوگی ان کے بیچ؟ دیکھیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت اس کو دی جائے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے آرگنائزیشنز، بہت ساری کمپنیاں، بہت سارے .com ایسے ہیں کہ جو اپنے ایک پالیسی ڈاکومنٹ بنا لیتے ہیں جس کے اندر یہ لکھ دیتے ہیں کہ جی 2 مہینے کا یا 3 مہینے جب آپ ریزائن کر کے جائیں گے تو لیٹ سے جو آپ کا کمیشن آپ کو نہیں ملے گا جتنا بنا ہوگا، نظریہ ضرورت کے تحت اس کو تبدیل بھی کر دیتے ہیں۔ دیکھیے آپ کی ضرورت کی وجہ سے شریعت تبدیل نہیں ہوگی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے بہت خوبصورت، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یعنی دنیا کے اندر اپنی دیت کے معاملات طے کر لو ورنہ قیامت والے دن قصاص ہوگا۔ اگر کسی شخص نے کسی ایک شخص کا ایک بال کے برابر بھی زمین دبائی ہے یا اس کا حق دبایا ہے تو اس کا حساب اللہ پاک لے گا۔ حتیٰ کہ اتنی سخت بات بھی اس کے اندر موجود ہے، ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ قیامت والے دن قصاص ہوگا، حتیٰ کہ ایک سینگ والی بکری نے اگر ایک بغیر سینگ کے بکری کو
पंजाबी में कहते हैं ना टोड भी मारा है, अगर उसको सर भी मारा, उसको जख्मी भी किया है, तो वो भी बकरी भी हिसाब देगी। तो आजकल आप देखते हैं कि अपने से मजलूम पर या कम ताकतवर पर आपने अब दुनियावी तौर पर एक्चुअली लोग बन जाते हैं ज़मीनी फ़िरौन, और उनको लगता है कि इस वक्त हम दुनियावी तौर पर ताकतवर हैं, तो हमारा जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो सब कुछ है जी समझे बगैर कि आप अल्लाह पाक की शरीयत के अगेंस्ट जा रहे हैं, और आपने अगर ये एक एक रुपया अगर उसके हकदार को न पहुंचाया तो गया क़यामत वाले दिन आपके गले में तौक होगा। और डरना चाहिए उस शख्स से कि जिसके पास अल्लाह पाक के अलावा कोई शख्स मौजूद ना हो जिसको वो शिकायत लगा सके, क्योंकि जो मजलूम होगा, जो दुनियावी तौर पर उनका मुकाबला नहीं कर सकता, वो अल्लाह और उसके रसूल को शिकायत तो लगाएगा ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और हमने माजी करीब में और माजी बैद में ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को तबाह होते भी देखा है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के ऑनर्स को भी देखा है कि वो लोग उनका जो दुनियावी तख्त व ताज है ना, वो मलिया मेट भी हुआ है, उनको जवाल भी आए लेकिन अक्ल नहीं आई। उनको सोचना चाहिए, और ऐसी बहुत सारे हम दाएँ बाएँ अपने इर्द गिर्द ऐसी मिसालें देखते हैं। तो मैं जितने भी अरबाब इख्तियार हैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी वक्त की वो याद कीजिए। आपने दो चीज़ें फरमाई, अस्सलाह नमाज पढ़ो, और दूसरा अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने जो आपके गुलाम हैं या आपके जो मुलाजिमीन हैं उनके हकूक़ का ख्याल करो। सरकार दुनिया से जा रहे हैं और अपने सबऑर्डिनेट्स के हकूक़ का कह के जा रहे हैं। हाफिज़ साहब एक पॉइंट और है इसमें, ये भी ज़रा मुख्तसर बताइएगा कि होता ये कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में किया जाता है कि आपको पता है कि हम अपने एम्प्लॉइज से या जो भी हमारे काम कर रहे हैं उनसे काम जितना ले रहे हैं उतना उनको पे नहीं कर रहे हैं, आपको इस बात का इल्म है, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो उजरत है या तनख्वाह है वो आप पूरी नहीं देते हैं, लिमिटेड दे रहे हैं, ये इदराक होने के बावजूद कि काम हम उनसे ज़्यादा ले रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहा? देखिए अगेन शरीयत किसी के लिए नहीं बदलेगी। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया ना कि मजदूर की उजरत, इसमें पूरी बात आ जाती है कि एक एम्प्लॉयर को, एक ऑनर को पता होता है कि अगर मैं ये किसी से ये टास्क ले रहा हूँ, ये काम ले रहा हूँ, तो इसके कितने पैसे होने चाहिए, और अगर वो ये काम दे रहा है तो उसके दिल में ये बात खटकनी चाहिए कि मैंने इसका जवाब अल्लाह पाक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देना है, क्योंकि इसके बारे में दीन बहुत वाज़ेह है, और अगेन आपका कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट शरीयत के डॉक्यूमेंट को सुपरसीड नहीं कर सकता। हाफिज़ साहब हमारे साथ हैं। हाफिज़ साहब हमारा जो मौजू था वो कर्ज लेन देन के तकाजे के हवाले से था, तो इसको अगर वाइंड अप करें, वाइंड अप करते करते ये बता दीजिए कि इनफरादी तौर पर हमारी सबकी क्या जिम्मेदारी आयद होती है और हम मुआशरे में क्या इसमें किरदार अदा कर सकते हैं? सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक बड़ी ज़बरदस्त रूटीन थी कि जब भी आप किसी जगह जाते थे ना, तो आखिर में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मिलते थे, और जब कहीं से वापस आते थे तो सबसे पहले मिलते थे। एक दफ़ा काफ़ी अरसे का वक्त हो गया जब आप वापस आए, तो सफ़र की थकान भी थी और जो लिबास था वो भी बज़ाहिर मट्टी उसके ऊपर लग चुकी थी। तो हज़रत फ़ातिमा से जब मिलने गए ना, तो उन्होंने उसको झाड़ा भी और ये कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो आराम भी आपको नहीं मिलता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटा ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मतलब ये मेरे ज़िम्मे लगा हुआ दीन का, जहाँ तक रात पहुँचती है ना वहाँ तक दीन की बात पहुँचानी है। मैं इस बात को रिलेट करता हूँ कि हमें हर जगह पर दीन की बात पहुंचानी है। इनफरादी हैसियत से जो मेरे पास इल्म है, जो मुफ्ती साहब के पास इल्म है, जो आपके पास है, जो हम देखने वालों के पास अगर जिसको ये मसला मालूम हो रहा है, वो जहाँ तक पहुँच सके इस बात को पहुँचाए अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए। और उसमें ये भी चीज़ ऐड कर लीजिए कि अगर मुझे अल्लाह ने साहिब इस्तात बनाया है और मैंने किसी से कर्ज़ वापस लेना है, तो मैं अल्लाह के रज़ा की खातिर अगर उसको माफ़ कर सकता हूँ तो अल्लाह की खुशनुदी का ये सबब भी बनेगा, और मेरे पे अल्लाह पाक अर्श का साया कर देगा। और अगर मैं माफ़ नहीं कर सकता, मेरी भी इस्तात उतनी नहीं है, तो अगर मेरा वो शख्स जिससे मैंने कर्ज़ वापस लेना है उसको अगर मोहलत चाहिए, उसको मैं वक्त की वसअत दे दूँ, उसे मज़ीद वक्त दे दूँ, तो अपनी इनफरादी हैसियत में रहते हुए हम दूसरों के लिए जितनी आसानियाँ पैदा करेंगे, अल्लाह पाक उतनी आसानियाँ हमारे लिए पैदा कर देता है। क्योंकि जैसे अशफाक अहमद साहब फरमाया करते हैं ना कि अल्लाह पाक आपको आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फरमाए, तो आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अल्लाह की तौफीक से तभी मिलता है जब आपकी नीयत इतनी खालिस हो कि मैंने दूसरों के लिए आसानी पैदा करनी है। तो मकसद या इसका अगर हम एक मैसेज देखें तो वो यही है कि जहाँ तक हो सके दीन की बात को पहुँचाना है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म समझते हुए। वसल्लम बिल्कुल ऐसा ही है। और हम देखते हैं कि जब कोई अच्छी नीयत किसी के लिए रखी जाए तो हमें नहीं पता होता कहाँ से हमारे लिए रास्ते खुलते जाते हैं।